Hi Khalko, Assalamu alaikum. Today vlog is a little bit emotional, a little bit upsetting because I'm going to visit my mom and dad graveyard cover, and I'm taking some flowers. I'm gonna read Surah Yasin Quran over there inshallah, and also I try to clean because there's always some bushes around the the grave. So inshallah I'm gonna clean that. Altaf is going with me, Khadim is going with me, and maybe two of my members gonna go with me to clean the Qabristan. So I'm gonna go now and show you my mom and dad new house. Please subscribe and click the bell to get notification. یہ فلاور نیا اینڈ بابا کے لیے ان کے قبر پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ فلاور ہم اپنے میاں اور بابا کی قبر پہ لے کے جا رہے ہیں. As I told you, ہم جا رہے ہیں شیرگڑھ میں میری امی اور ابو کی قبر ہے. So basically in 2012 2012 میں میری امی ابو یہاں پہ موو ہو گئے تھے USA سے پاکستان آ گئے تھے for good. انہوں نے کہا کہ ہم اب یہاں سے جائیں گے نہیں, بس ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ہم یہاں پہ پاکستان میں رہیں گے. لیکن یہ میرے ابو کا ڈیسیژن تھا, پر میری امی خوش نہیں تھی. میری امی ہر بات ابو کی مانتی تھی, پر میری امی خوش نہیں تھی. دا ریزن واز کیونکہ میری امی کی 35 پوتا پوتی نواسے وہاں پہ USA میں رہ گئے تھے, اور پھر میری امی بہت کلوز تھی اپنی ڈاٹر ان لا کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. سو تھوڑا سا میری امی ذرا ایموشنل تھی. مجھے جب بھی میں فون کرتی تھی مجھے کہتی تھی کہ میں مس کر رہی ہوں بچوں کو, اور خاص کر میری چھوٹے بھائی کے بچوں کو بہت مس کرتی تھی. امی کو بس سٹروک ہو گیا. میرے خیال میں تو یہی دل کو بات لگا لی تھی, ہر وقت سوچا کرتی تھی, تو سٹروک ہو گیا. always think about her children and think, but she used to love my dad as well and she never say no to my dad. دادی کا نا جمیل چوک. سو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے میں ہمیشہ جب یہاں آ جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس کے دانت ٹوٹے ہیں. وہ راؤنڈ اباؤٹ کی جو بڑے راکس ہیں وہ ابھی تک ٹوٹے پڑے ہیں, ریپیئر نہیں کیے ہیں, نیلی 2 ایئر ہو گئے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کے دانت میں نے توڑے ہیں. تو امی کو جب سٹروک ہو گیا میں اسی وقت ٹکٹ لیا. صبح کو سٹروک ہوا اور دوسرے صبح کو میں یہاں پہنچ گئی تھی. جب میں یہاں پہنچی تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کا برین کے 3 پارٹس ڈیمیج ہیں, اور بس ان کا خیال رکھیں اینڈ لیو اٹ ٹو اللہ. سو میں 2 ویک یہاں پہ رہی, اور میں نے 2 ویک جو میری امی بالکل بیڈ پہ پڑی تھی, میں نے الحمدللہ میں اللہ سے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی. پر میرے ابو بالکل نہیں بولتے تھے, اور بس میری امی کو کہتے تھے ایک بات صرف کہہ دو, ایک بات. میری امی کی اسپیچ پہ بہت تھا. میری امی بول نہیں سکتی تھی, بولنا چاہتی تھی پر بول نہیں سکتی تھی, اور چل بھی نہیں سکتی تھی. پر الحمدللہ میرے ہوتے ہوئے میں نے امی کو سہارا دے کے چلانا شروع کر دیا. پر امی ایفرٹ بہت کر رہی تھی. پھر بیچ میں 2 ویک کے بعد امی کافی یعنی کہ اسٹیبل ہو گئی, تھوڑا بہت کھانے بھی لگ گئی اور پانی پینے لگ گئی. امی اور بچوں کے ایگزام ہو رہے تھے, تو اور میں سب کچھ ایسے چھوڑ کے آ گئی تھی, بزنس سارا کچھ. تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ میں جاتی ہوں اور 3-4 دنوں میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے 1 ویک بعد آ جاؤں گی. پہلے تو میرے ابو اجازت نہیں دے رہے تھے, کیونکہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ تمہارے آنے سے امی بہت ٹھیک ہو گئی. خیر میرے بھائی بھی آ گئے تھے امریکہ سے, وہ بھی میرے بڑے بھائی نے بہت خدمت کی میری امی کی. باقی میرے بھائی تو نہیں آئے, صرف میرا ایک بڑا بھائی آیا اور ایک
چھوٹے سے ایک بڑا جو 2 بھائی ہیں وہ تھے ادھر پاکستان. تو میں بس اللہ کے سہارے اور ان کے سہارے چھوڑ کے میں آ گئی. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن کہ جب میں آ گئی تو حالانکہ میرے بھائی نے مجھے پرومس کیا تھا کہ میرے آنے کے تک وہ وہاں پاکستان میں رکے گا, تم فکر نہ کرو. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرا بھائی میرے 2-3 دن کے بعد چلا جائے گا تو پھر میں کبھی بھی نہ جاتی. پر میرا جب 6 دن ہو گئے یو کے میں تو تیسرے دن ہی مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی واپس جا رہا ہے. جو میرے بھائی وہ واپس جا رہے ہیں. میں تو بہت پینک ہو گئی. میں نے بھائی کو فون کیا. بھائی نے کہا کہ بھابھی کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ کیونکہ کچھ مسئلے ہیں بزنس کے یہ وہ. خیر وہ تو میرے خیال میں بزنس نہیں کرتا, کوئی جاب کے مسئلے تھے کہ کیا تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس. پھر آپ چلے گئے تو چلے گئے. امی مجھے بھی بہت پیار کرتی تھی اور میرے اس بڑے بھائی کو بہت امی پیار کرتی تھی. وہ بھی چلا گیا. وہ جو میری امی کی پروگریس ہو رہی تھی وہ ڈاؤن ٹو 0 ہو گئی. میں بھی چلی گئی, بھائی بھی چلا گیا. صرف میرے ابو اور جو گھر کے ٹیک کیئر والے تھے وہ رہ گئے. ایک عورت 2-3 بچیاں کام کرتی تھی وہ. اب میں نے ہر روز فون کرنا, ابو نے کہنا کہ زارا کھانا نہیں کھا رہی. بس میں پینک ہوتی گئی. لیکن میرا ٹکٹ سیٹرڈے کا بک تھا میرا ٹکٹ. اور فرائیڈے کو جب میں نے فون کیا تو میرے ابو نے بس کہا, میں نے کہا امی کیسی ہے؟ کہتی ہے تمہاری امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. میں تو گھبرا گئی کہ یہ کیسے ہو گیا. عجیب سا کام ہو گیا کیونکہ ویک پہلے ان کی اتنی اچھی پروگریس تھی اور اب ایک دم سے بس اللہ ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑا. اور اللہ کے کاموں میں انسان دخل نہیں دے سکتا. شی واز اونلی 70 ایئر اولڈ. میرے لیے تو اونلی ہے 70 کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو بہت لمبی زندگی دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھیں. اینی وے میں ابو نے یہ کہا اور میں نے کہا میں آ گئی. کہ میں نے کہا چلو امی کی صورت بھی دیکھ لوں گی اور جنازے میں بھی شرکت کر لوں گی. مجھے الحمدللہ اسی وقت ٹکٹ ملا اور میں ٹکٹ لے کے آ گئی. لیکن جب میں ایئرپورٹ پہنچی تو میرے ابو نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے, یعنی کہ مبارک دن ہے اور شب معراج بھی ہے اور تمہاری امی کو اللہ نے اتنا بڑا دن دیا ہے تو سب کہہ رہے ہیں کہ آج ہی دفنا دو, ابھی دفنا دو بس جمعے کی نماز کے بعد, کیونکہ دن بہت اچھا ہے اور مس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کا بیلیو ہے کہ جمعے کے دن جو فوت ہو جائے وہ بھی بختاور ہوتا ہے. میں رو پڑی. میں نے کہا میں تو جہاز میں بیٹھنے لگی ہوں. تو پھر میرے ابو نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو تو ہم نہیں دفنائیں گے, تمہارا 7 گھنٹے کا سفر ہے اور پھر اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کا ہے. اگر پر میرے ابو سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ بس روئے جا رہے تھے. پھر میں نے کہا, دل میں سوچا کہ صرف اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے کہ میں امی کی صورت دیکھ لوں یا جنازے میں شریک ہو جاؤں, میں کیوں اتنی خود غرض بن رہی ہوں کہ میں ان کے میت کو پرولونگ کر رہی ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ میت کو گرم ہی دفنانا چاہیے. میں نے ابو کو کہا ابو دفنا دیں آپ. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا بس ہمارا اور ان کا ساتھ ایسے بھی چھوٹ گیا ہے, اب کیا فائدہ میں منہ دیکھوں یا جنازے میں شریک ہوں. کچھ بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کے لیے اہمیت میری دعا رکھتی ہے, میرا پیار رکھتا ہے, میں اس کو جو کچھ وہاں پہ صدقہ جاریہ بیچ سکتی ہوں وہ رکھتا ہے. میں نے کہا ابو کوئی بات نہیں آپ دفنا دو. پھر یہ بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے, وہ بھی آپ کو سناؤں گی. میرے ابو نے پھر وہاں صرف ایک ہی بھائی موجود تھا, وہ بھی جو چھوٹے سے بڑا بھائی ہے, نمبر 5, ہاں جی وہ موجود تھا. تو میرے ابو نے کہا کہ زارا کو ادھر ہی دفناؤ میرے کمرے کے ساتھ. میرے ابو نے یہ تماشا وہاں پہ کیا
کہ کہا کہ زارا کو تم لوگ قبرستان نہیں لے کے جا سکتے ہو، زارا کو میرے کمرے کے سامنے دفناؤ گے، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، میں کہاں جاؤں گا۔ میرے بھائی نے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی میری امی کی وصیت ہے کہ کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میری امی نے کبھی یہ وصیت کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے میرے بھائی کو کہا ہو، کیونکہ میں تو ان سے ہمیشہ جدا رہی ہوں اور وہ ہمیشہ میرے بھائیوں کے ساتھ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہو۔ میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، ابو اس کو یہاں نہیں دفنا سکتا، کیونکہ امی نے وصیت کی ہے کہ مجھے اپنی نانی، ہماری نانی اماں، اس امی کی امی، اس کے ساتھ دفناؤ گے۔ میرے ابو بالکل نہیں مان رہے تھے، کیونکہ پشاور اور وہاں کا جو راستہ ہے، جو ابھی دیکھو ہم جا رہے ہیں 2 گھنٹے کا راستہ ہے خادم، میرے ابو نے کہا میں 2 گھنٹے کیسے زارا کو ملنے جایا کروں گا، اس کو یہی دفناؤ میرے کمرے کے سامنے۔ تو وہ جو میرا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹرک کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اپنے بڑوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ تو خیر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں دفنائیں گے اور ہم، یہ گھر ہے اتنا بڑا، ہم اس کو بیچیں گے کیونکہ ہم سب امریکہ میں رہتے ہیں، تو پھر ہماری امی کی قبر کا لوگ کیا کریں گے، ہماری امی کی قبر بھی یہاں ہوگی۔ تو بیچ میں بہت چیزیں انوالو تھی۔ اینی وے، اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ مین وجہ کیا تھی، پر جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 جو تابوت ہوتے ہیں وہ منگا لی، ایک تابوت میں صرف اینٹیں رکھ لی اور جنازہ پڑھا دیا ادھر پشاور میں ہی، اور اس تابوت کو میرے ابو کے کمرے کے سامنے دفن کر دیا۔ میرے ابو کے گھر بالکل جروم ہے، اس کے سامنے دفن کر دیا، اور اس پہ میرے ابو نے بہت پیارے پیارے فلاور منگا کے لگا دیے، کیونکہ جب میری فلائٹ ہوئی اور میں گئی تو میرے ابو اس قبر کے اوپر لیٹے پڑے تھے، تو میں شوق ہو گئی۔ میں نے کہا امی کو یہاں دفنایا؟ تو ابو نے کہا ہاں، میں نے سب کو کہا تھا کہ زارا کو میرے سامنے دفناؤ، تو زارا ادھر دفنائی گئی ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی، میں نے کہا چلو بس، گھر بہت بڑا ہے میرے ابو کا، میں نے کہا چلو بس یہاں دفنائی گئی ہے تو چلو میرے ابو کا دل آرام سے ہوگا۔ بس ابو 24 گھنٹے وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور کیا جب 3 دن ہو گئے، 3 دن بعد تیسرے دن میرے ابو کو بہت زبردست ہارٹ اٹیک ہوا، بالکل وہ بس ادھر ہی گر گئے، ایسی چاول کا نوالا میں کھلا رہی تھی اور ادھر ہی گر گئے۔ بس لوگوں نے وہاں پہ جو بھی آئے تھے، بہن بھائی ابو کے جو بھی تھے، انہوں نے کہا یہ بس ایسی دکھ ہوا ہے، ایسے کسی نے چیک اپ ویک اپ نہیں کرایا، لیکن وہ ہارٹ اٹیک ہی تھا، کیونکہ ابو کو سویٹ بھی ہو رہا تھا، ابو کو الٹیاں بھی ہو رہی تھی، پر ابو نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ چھوٹا ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا، کیونکہ ایک دم سے بس ابو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جو ڈاکٹر بلایا گھر میں تو اس نے کہا کہ مجھے ہارٹ کا یہ اٹیک لگ رہا ہے، اس کو لے جاؤ۔ پھر ابو بھی نہیں مان رہے تھے، اور میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے خفقان سے ایسا کچھ ہوا ہو۔ پھر کیا ہوا کہ تیسرے دن اسی واقعے کے بعد پھر میرے بھائی نے مجھے بلایا کمرے میں، اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم ابو کے بہت نزدیک ہو، تو یہ بات اب تم ابو کو بتاؤ، کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے اس قبر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، تو اور اسی وجہ سے شاید ہارٹ اٹیک آیا یا کچھ، تو تم ہی ابو کو بتاؤ، کیونکہ ہم بتائیں گے تو ابو تو ہمیں مار ڈالے گا، تو تم ابو کو بتاؤ کہ یہ قبر امی کی نہیں ہے، امی تو شیرگڑھ میں فوت ہوئی ہے، دفنائی گئی ہے۔ میں شوق ہو گئی، میں کہا کیسے، تم لوگوں نے تو جنازہ یہاں پڑھایا؟ کہتے ہم نے یہاں جنازہ پڑھایا، اور جو امی کی میت تھی وہ بیسیکلی میرے ماموں کے جو بچے ہیں، میرے کزنز، ان کو دے دیا۔ تو میرا بھائی رک گیا میرے ابو کے ساتھ، اور میری امی بیچاری 7 بچوں کے ہوتے ہوئے میری امی دفنائی گئی اپنے بھتیجوں کے ہاتھ پہ، نہ اس کے خاوند نے اسے دفنایا، نہ اس کے بچوں نے دفنایا، اور وہ دفنائی گئی اپنے بھتیجوں کے ہاتھ میں۔ تو بھتیجے جو آئے تھے ان کو وہ تابوت دے دیا، جو کفن ہوتا ہے وہ دے دیا، اور اس کو کہا، میرے بھائیوں نے کہا کہ میں ابو کے ساتھ ٹھہرتا ہوں، کیونکہ ابو کو تو یہ ہے کہ یہ زارا کی قبر یہ ہے نا، اور تم لوگ امی کی میت لے کے جاؤ اور شیرگڑھ جا کے دفنا دو۔
تو میری امی کسی بچے کے بغیر دفنائی گئی، جو کہ میرے دل پہ اس وقت جیسے کہ 1000 چھریاں چل رہی ہوں کہ چلو اتنے بچوں میں تم ہی چلے جاتے. میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم ہی چلے جاتے اور تم ابو کو کوئی بہانہ کر دیتے، کسی طریقے سے جا کے امی کو اپنے ہاتھ سے دفنا تو دیتے. تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، پھر ابو سوال کرتا، ابو پوچھتا کہ فضل کدھر ہے، تو پھر بھی مسئلہ ہو جاتا. تو بس ہم نے اسی لیے نہیں بتایا، واللہ علم. پھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت کلوز تھی، بہت کلوز. یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں اتنی کلوز تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میری ان میں جان بستی تھی، کیونکہ میں لاڈلی بھی بہت زیادہ تھی اپنے بہن بھائیوں کی. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ دور رہی تھی، تو اپنے بہن بھائیوں سے میں بہت پیار کرتی تھی. پر جب یہ واقعہ ہوا نا، تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میری سبلنگ کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، کیونکہ میں اس کو اپنے برین پہ نہیں لے سکتی تھی کہ میرے بھائیوں نے کیسے ایسے کیا. اگر میرے ابو کی خواہش تھی کہ میری امی وہاں دفنائی جائے تو دفن دیتے نا، یہ گھر نہ بیچتے، نہ کبھی سوچتے کہ ہاں یہ گھر ہم بیچیں گے، نہ بیچتے نا، اس گھر کو کسی دارالعلوم کے لیے دے دیتے، کسی صدقے جاریہ کے لیے دے. کیونکہ الحمدللہ سارے میرے بھائی ویلتی ہیں، سارے ماشاءاللہ اچھے خاصے ویلتی ہیں. تو ایک مجھے یہ بہت برا لگا یہ بات کہ میرے ابو سے جھوٹ بولا گیا، اور میرے ابو اب الٹے پڑے ہیں اس قبر پہ، اور اس قبر میں اینٹوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اس پہ میرے ابو الٹے پڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. خیر وہ دعائیں تو میری امی کو پہنچ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کو قبروں کی حاجت نہیں ہے، نیتوں کی حاجت ہے. پر یہ مجھے بہت زیادہ برا لگا کہ ایک میرے ابو سے جھوٹ بولا گیا، دوسرا میری امی کو وہاں، یعنی کہ 2 بیٹے وہاں پہ تھے، خاوند تھا، اور چاہے بھتیجے بہت بھی کلوز ہوں لیکن پرائے لوگوں کے ہاتھوں دفنایا گیا. میری امی، ظاہری بات ہے جب یہ ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے انسان کا، وہاں پہ اپنوں کا ساتھ ہونا چاہیے، پر نہیں ہوا. خیر میری امی کی قسمت میں یہی ہوگا، یہی لکھا ہوگا میری امی کی قسمت میں. اینڈ پھر یہ ہوا کہ میں ابو کے سامنے بیٹھی. میں نے کہا اب سب نے میرے کندھے پہ بوجھ ڈال دیا کہ اب تم ابو کو بتاؤ کہ یہ امی کی قبر نہیں ہے، کہ یہ اس قبر کو سے ہٹ جائے. کبھی ابو اس پہ پلانٹ لگا رہے تھے، تو کبھی کیا بنا رہے تھے، کبھی کیا. میں ابو کے پاس آئی، بس مجھے تو زیادہ باتیں نہیں آئی. میں نے تو ڈائریکٹ ابو کو کہا، میں نے کہا ابو میں آپ سے کوئی بات کرنے والی ہوں، پر آپ کو، میں نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ آپ اس بات پہ خفا نہیں ہوگی. بس میں نے کہا میں اتنی لمبی تحمیدیں نہیں باندھ سکتی. ابو نے کہا، میں نے کہا ابو میں آپ کو اچھی لگتی ہوں نا؟ کہتے ہیں ہاں، زارا کے بعد تم دوسرا بندہ ہو جو اس دنیا میں مجھے اچھا لگتا ہے. میں کہا پھر ابو اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف اینٹیں ہیں تابوت میں، تمہاری زارا ادھر ہے اور چلو چلتے ہیں اس کے پاس. بس پھر ابو بہت چیخے، بہت روئے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا دھوکہ کیا، یعنی کہ نہیں دفنانا تھا تو مجھے کہہ دیتے. تو میرا بھائی کہنے لگے کہ نہیں، ابو اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگ اس کو یہاں نہیں دفناؤ گے تو میں گولی مار دوں گا اپنے آپ کو. اور میرے ابو تھے بھی ایسے کہ مار بھی سکتے تھے گولی اپنے آپ کو. تو اللہ کو اب پتہ ہے، نیتوں کا مالک تو اللہ ہے. میں نے پھر ابو کو بہت سمجھایا. پھر میرے ابو جو میرے بھائی تھے کہتے تھے اس کی شکل نہ دکھاؤ مجھے، پر میں نے ابو کو کہا دیکھو اس کی بھی قصور نہیں ہے. میں نے کہا اس نے اچھا سوچا ہے کہ یہاں پہ کبھی یہ گھر بک بھی سکتا ہے. کہتے کیوں بکے گا، یہ میرا گھر ہے، کیوں بکے گا یہ گھر، اس کو یہ لوگ دارالعلوم کو دے سکتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد کچھ اور کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے. ابو نے بھی سیم بات کی. خیر میں
پھر بس ابو شام کا وقت تھا, میں نے ابو کو بتایا, شام ہی کے وقت میرے ابو نے کہا اب چلو شیر گڑھ چلتے ہیں. اب میں نے تو زارا کو ملنا ہے, وہ تو میرا انتظار کر رہی ہوگی کہ دیکھو یہ آیا ہی نہیں میرے پاس, اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے. پھر ہم گئے, پھر ابو وہاں بہت روئے. پھر ابو نے کہا کہ زارا میں تو تمہیں اپنے ساتھ دفنانا چاہتا تھا, پر تمہاری اولاد نے نہیں چھوڑا. بہت ابو نے وہاں باتیں کی امی سے, بہت سلام بھیجے, بہت درود, بہت کلام پڑھا. اور پھر امی کو بہت گلے کیے کہ دیکھ تو ان بچوں کے لیے میرے ساتھ لڑا کرتی تھی, تم ان بچوں کے لیے خفا ہوتی تھی کہ نہیں یہ مجھے واپس امریکہ لے جاؤ, میں اپنے بچوں کے پیچھے خفا ہوں. تو دیکھو ان بچوں نے نا تمہیں اتنا دور دفنا دیا کہ میں تمہارے پاس ہر روز کیا کہ مہینے میں بھی ایک بار نہیں آ سکتا ہوں, اتنا دور ہے. اور ابو ماشاءاللہ 78 ایئر اولڈ بھی تھے. خیر وہ بہت روئے. اور پھر میں ابو کو واپس لے آئی. راستے میں جب آئی تو ابو کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. ابو کو الٹیاں, اور ابو نے کہا میرے یہاں درد ہو رہا ہے. میں نے کسی طریقے سے گھر پہنچا دیا, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کون سا ڈاکٹر ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے گھر پہنچا دیا. میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ ابو کو بہت الٹیاں آئی راستے میں, اور ابو نے نا ہارٹ پہ درد ہو رہا ہے. اور یہ میرا بھائی اس وقت ڈاکٹر بن گیا, اور اس نے کہا کہ جلدی سے ابو کو چیک کیا, اور کہا نہیں تم لوگوں نے راستے میں کیا کہا ہے. میں نے کہا میرے ابو کو رام بیلی کباب بہت پسند تھے. تو میں کہا جب ہم واپسی پہ آ رہے تھے تو میں نے ابو کو چیئر اپ کرنے کے لیے وہ کباب کھلا دیے تھے. کہتے یہ فوڈ پوائزن ہے, یہ ہے وہ ہے, اور بس یہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں لے کے جاتے. اب ابو بھی تھکا ہوا ہے. میں نے ابو سے پوچھا, ابو نے بھی کہا ہاں میں تھکا ہوں, میں نہیں جانا چاہتا. پر ابو کو ساری رات درد ہو رہا تھا. کیونکہ ابو کو پہلے بھی انجائنا تھا, تو میں نے ابو کے ٹیبلٹ رکھ دیے اس کے نیچے, زبان کے نیچے, اور یہ ہو گیا. پھر 3-4 دن بعد ابو پھر سیٹل تھے, ٹھیک تھے. میرے خیال میں یہ 2 مائنر اٹیک ہوئے تھے ابو کو, ایک میری امی کی قل پہ تیسرے دن, اور ایک اس وقت. پھر جب 3-4 دن گزر گئے تو میں نے پھر ابو کو کہا میں نے کہا ابو اب یا تو میرے ساتھ UK چلو یا پھر امریکہ چلو. میرے ابو ٹپیکل پٹھان تھے, کہتے تھے پھر کبھی بیٹی کے گھر رہنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ابھی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ میں امریکہ نہیں جانا چاہتا, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں کہا بس بہت اچھا ہے, میرے ساتھ جاؤ. میرے بھائیوں کو پتہ چلا, میرے بھائیوں نے کہا نہیں ہم ابو کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے, لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ایک باپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, بیٹی کے گھر بھیج دیا. وہی پٹھانوں والی دکیانوسی باتیں. میرے بھائیوں نے الاؤڈ نہیں کیا کہ ابو میرے ساتھ جائے. اور پھر میرے ابو بھی مصلحت والے آدمی تھے, اس نے کہا نہیں تمہارے لیے فساد بنے گا. میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, میں نے کہا میں ابو کا بیٹا ہوں, یہ وہ, پر نہیں مانے, کوئی بھی نہیں مانا. میرے بھائیوں نے بہت ہی زیادہ لڑائی بھی کی اور بہت کچھ مجھے سنایا کہ who the hell you are کہ تم ہمارے ابو کو لے کے جاؤ گے, ہمارا ابو ہمارے ساتھ جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے. پھر بس وہ دونوں بھائیوں کے حوالے چھوڑ کے اپنا ابو, میں نے کہا بس یہ امریکہ چلا جائے گا. بلکہ میں نے امریکہ کا ٹکٹ بھی خرید لیا ابو کے لیے, اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے ابو کو آپ لوگ امریکہ لے جانا اور میں جاتی ہوں. میں نے ابو کو یہ کہہ دیا, ابو بہت رو رہے تھے کہ تم جا رہی ہو. میں نے کہا ابو کیا کروں, بچوں کے ایگزام ہے, یہ ہے, بچوں کے لیے بھی انسان بٹ جاتا ہے, عورت بٹ جاتی ہے اپنے ماں باپ میں اور اپنے بچوں میں. میں کہا میں اب جاتی ہوں, اور آپ تو ایسے بھی امریکہ جا رہے ہو, تو آپ ہیتھرو پہ جب رکے گے تو میں آپ کو ہیتھرو پہ آپ کے ساتھ ٹکٹ لے کے میں امریکہ چلی جاؤں گی. امریکہ میں 1 ویک گزار لوں گی اور پھر بچوں, اور میں اسی طرح آپ کو امریکہ مہینے میں 1 دفعہ وزٹ کروں گی. میرے ابو جب میں واپس آئی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے ابو کے ساتھ جائے گا یا کچھ اس طرح کا کچھ ہوگا.
پر نہیں میرے جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو رہ گیا، وہ نہیں کیا. اور میرے ابو میں اس وقت میں جا رہی ہوں تو میرے ابو کو میرے چھوٹے بھائی نے جہاز میں بٹھا دیا، لیکن میرے ابو کہہ رہے تھے کہ جب کل میری فلائٹ تھی تو آج مجھے ہارٹ میں بہت درد ہو رہا تھا. اور نافیہ کا ہسبینڈ بھی وہاں پہ تھا، پاکستان میں تھا. تو نافیہ کا ہسبینڈ آیا، ابو کا چیک اپ کیا تو اس نے ہمیں کہہ دیا تھا، مجھے نہیں کہا پھر میرے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ اس کا ہارٹ پرابلم ہے اور اس کو بالکل یہ میں فلائٹ الاؤڈ نہیں کر رہا ہوں، اس کو نہ بھیجو امریکہ کیونکہ بہت لمبی فلائٹ ہے اور اس کو کچھ ہو جائے گا، اس کا فلائٹ کینسل کر دو. میرے ابو بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ میری امی کی قبر ادھر تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کو روانہ کر دیا. میرے ابو جیسے ہی 2 گھنٹے کی فلائٹ میرے ابو نے لی تو جب کویت کے قریب گئے تو میرے ابو کو میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ پہلے سے 3 مائنر اٹیک ہوئے تھے. میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پلین میں کلاپس ہو گیا اور انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی کویت میں، اور وہاں کویت میں ابو کو ایڈمٹ کرا دیا، جو بھی کیا ہوگا وہ. میں نے پھر دوسرے دن کی فلائٹ بک کرائی تھی اور میں امریکہ جاتی. اب جب فلائٹ ارائیول کا ٹائم ہو گیا، میرے بھائی لوگ وہاں پہ امریکہ ایئرپورٹ پہ، جو امریکہ میں بھائی تھے وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے. ان کا مجھے فون آتا ہے کہ ابو تو اس فلائٹ میں نہیں ہے. بس میرے تو دل کو کچھ ہو گیا، میں تو چیخے مار کے رونے لگی کہ ابو اسی فلائٹ میں ہے، فضل نے اس کو بٹھایا ہے تو اسی فلائٹ میں ہے، کہاں گیا ابو؟ ایئر لائن والوں سے پوچھتے تو کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اب میں تو حیران. اب شکر الحمدللہ کی ٹکٹ میں نے بک کرائی تھی ابو کی. میں نے جس ایجنٹ نے پاکستان میں ٹکٹ بک کرائی تھی اس کا میرے پاس نمبر تھا. میں نے اس کا نام قیصر تھا. میں نے قیصر کو کہا، میں نے کہا قیصر میرے ابو اس فلائٹ میں نہیں ہے، پتہ کرو میرے ابو کہاں ہیں. خیر کرتے 3-4 گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ میرے ابو کو ہارٹ اٹیک میجر ہوا ہے اور وہ انٹینسو کیئر میں ہے اور کویت کے ہاسپٹل میں ہے. میں نے اب بھائیوں کو کہا کہ یہ پتہ چل گیا میرے ابو وہاں ہیں، اب کیا کیا جائے. اب میں نے بھائیوں کو کہا کہ میں تو صرف 3 دن ہو گئے ہیں آئی ہوں پاکستان سے، تو تم میں سے ایک بندہ چلا جائے تاکہ ابو کو ڈارس ہو جائے، تو کوئی ایک بندہ چلا جائے کہ ابو کے پاس وہاں پہنچ جائے، ابو کو تھوڑی ڈارس ہو جائے گی. چلو اللہ نے بچا دیا ابھی انٹینسو کیئر میں جو یہ تھا کہ اگر ابو بھی اس دنیا سے جانے لگے تو میری امی کی طرح لاوارث نہ جائیں، وہ کم سے کم اپنے بیٹوں کے ہاتھ، میرے ہاتھ ان میں جائے. پر کیونکہ صرف 3 دن ہوئے تھے میں آئی تھی پاکستان سے، تو میں نے اپنے بھائیوں کو ایک بھائی کو منت کی. پھر میں نے وہ پاکستان والے بھائی کو کہا کہ چلو تمہارے نزدیک ہے کویت، تمہارے سے تو اونلی 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، تم چلے جاؤ. خیر ہر ایک اپنی جگہ ایکسکیوز کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، ہر ایک کہہ رہا تھا میں نہیں جا سکتا. کرسمس کے ڈیز تھے اور UK میں بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ٹکٹ تھے، پر الحمدللہ میں نے کہا میں تو اپنے ابو کو ایسے نہیں چھوڑوں گی. حالانکہ نافیہ کے ابو نے مجھے کہا کہ اس کے 5 بیٹے ہیں وہ جائیں، تم ایک عورت ذات کیسے جاؤ گی کویت میں؟ میں نے کہا بس اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو بس اس عورت ذات کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیٹا بنا دیا ہے. تو میں نے ٹکٹ لیا، فرسٹ کلاس ٹکٹ لیا کیونکہ اکانومی اویلیبل بھی نہیں تھا اور بہت لمبی فلائٹ تھی. میں نے جانا تھا ڈبلن اور ڈبلن سے جانا تھا جدہ اور جدہ سے جانا تھا پھر کویت، کیونکہ کوئی فلائٹ ہی نہیں مل رہی تھی. کرسمس کے ڈیز تھے. جب میں ابو کے پاس پہنچ گئی تو ابو الحمدللہ انٹینسو کیئر سے باہر تھے اور مجھے دیکھ کے ابو کی جان میں جان آئی. وہاں 4 لوگ اور بھی ابو کے وارڈ میں تھے، وہ بھی پٹھان تھے، اور جب مجھے دیکھا تو کہتے ہم سب پٹھان آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گھر میں ایک سبیحہ دے دے، کہ ایسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. جب میں گئی میں نے ابو کو گلے لگایا، پیار کیا اور ابو مجھے دیکھ کے زندہ ہو گئے. تو وہ سب کہنے لگے کہ تمہارے ابو بات بھی نہیں کرتے تھے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس سے بات کریں کیونکہ پھر
جاتے جاتے ان کو پہنچتے پہنچتے تیسرا دن ہو گیا تھا. 2 دن میرے ابو لاوارسوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. تیسرے دن جب ابو نے مجھے دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی. ایسی جان آ گئی کہ وہ خوش ہو گئے. میرے ابو 6 فٹ 4 انچ کے ٹول آدمی تھے, سرخ سفید بلو آنکھوں والے, اصلی والے پٹھان تھے. پھر وہ آدمیوں نے میری بہت قدر کی, اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھے وہاں. انہوں نے میری بہت قدر کی. کوئی مجھے کہے میرے گھر آ کے, میں نے کہا نہیں, گھر کسی کی بھی نہیں رہنا. میں نے ہوٹل میں بکنگ کی ہے لیکن میں اپنے باپ کے ساتھ ہی رہوں گی. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بچ گیا ہے لیکن اس کا ہارٹ فیلئر ہوا ہے. اس کا جو پیچھے کا وال ہے وہ ایبسولوٹلی ڈیمیج ہے. ابھی تو بچ گیا ہے لیکن ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ اب یہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی کڈنیوں پہ افیکٹ ہوگا کیونکہ اس کا ہارٹ فیلئر ہے. تو اللہ کے فضل سے بچ تو گیا ہے لیکن باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں. میں نے کہا میں ان کو لے کے جا سکتی ہوں. کہتے اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ادھر بھی رہے گا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر نے پوری بورڈ بٹھائی. کہتے بس تم لے کے جاؤ, اتنا چاہتی ہو تو لے جا سکتی ہو. خیر ایئر لائن والوں کی ساری ٹکٹ ہوئی. وہ پھر ابو کی جس ایئر لائن میں میری ٹکٹ تھی وہ میں نے ضائع کر دی. میں نے ابو کے ساتھ ٹکٹ دوبارہ لے لی کیونکہ ابو قطر ایئر ویز سے جا رہا تھا. پھر میں نے وہ دوسری ٹکٹ لے لی, ابو کے ساتھ گئی امریکہ, ابو کو پہنچایا. لیکن وہ میرے خدا کو پتہ ہے کہ میں نے 6 فٹ 4 انچ کے آدمی کو, ڈسیبل آدمی کو کیسے کھینچا. میرا یہ شولڈر ڈیمیج ہو گیا تھا کیونکہ ابو مجھ سے 2 دفعہ گر گئے تھے. ایک دفعہ جب میں ان کو بٹھانے لگی تھی جہاز میں مجھ سے گر گئے تھے, اور جو ایک بات میں ان کو یورین بیگ بھی لگا ہوا تھا. پھر جب میں اپنے ابو کے کپڑے بدل رہی تھی تب مجھے بہت رونا آیا کہ کاش, کیونکہ ابو میں شرما رہے تھے. وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے میری طرف نہ دیکھنا, میرے کپڑے بدل رہی ہو پر میری طرف نہ دیکھنا, کیونکہ وہ ہل جل نہیں سکتے تھے, وہ ان کا ہارٹ فیلئر ہوا تھا. تو میرے ابو مجھے کہہ رہے تھے میری طرف نہ دیکھنا. تو میں کہتی تھی ابو میری آنکھیں بند ہیں, میری آنکھیں بند ہیں, میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں, میں بند آنکھوں سے آپ کو کپڑے پہنا رہی ہوں. پر وہ پٹھان آدمی تھے. پٹھان آدمیوں کی ذرا زیادہ وہ پرائڈ ہوتا ہے, ایگو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میرے ابو کہنے لگے کہ نہیں میں جینا, کیونکہ ان کے بالکل جان نہیں تھی, جان ہی نہیں تھی. 3 ہارٹ اٹیک, وہ تو پتہ نہیں کیا سورما تھے کہ 3 ہارٹ اٹیک کو برداشت کیا, پر ان میں جان بالکل نہیں تھی. پھر ابو نے, میں نے ابو کی جب کپڑے بدلی پھر میں بہت روئی نیچے ہال میں جا کے. ایئرپورٹ کا ہوٹل تھا. میں بہت روئی کہ کاش یہاں پہ میرے ساتھ کوئی آدمی ہوتا تو ابو نہ شرماتے اتنا. پر میں نے ابو کی کپڑے بدلے. پھر جب میں ٹکٹ کی وہ سارا کر رہی تھی کیونکہ میں ٹکٹ اپ گریڈ کر رہی تھی, ابو کا ٹکٹ بھی فرسٹ کلاس کر رہی تھی, تو وہاں میں نے ابو کو ایسے چھوڑ دیا. تو میں جب وہ میرے ابو میرے حال میں ہلے ہیں تو کیونکہ لمبے چوڑے آدمی تھے, وہ دڑام سے وہ ویل چیئر گر گیا. اس ویل چیئر کو جو میں نے جس مصیبت سے اٹھایا ہے میرا اللہ جانتا ہے. اینی وے کرتے 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 اکیلے. پھر ابو کے ساتھ ایک اور بھی کام کیا تھا, جو میرا بھائی تھا اس نے اپنا سارا لگیج میرے ابو کو دیا تھا. حالانکہ اکیلا آدمی جا رہا ہے. اب ابو کے پاس پتہ نہیں 3 کے 4 پیس لگیج کے بھی تھے. اب ان کو بھی میں مینیج کر رہی تھی. ایک دل تو میرا کیا کہ ادھر کویت میں چھوڑ دوں. پھر میں نے کہا ایسے نہ ہو میرے بھائی سوچے کہ میں نے قصدن چھوڑ دیا, کیونکہ شیطان دل میں آ جاتا ہے. تو وہ 3 بکس بھی سنبھال رہی تھی. خود تو میں ایک جوڑا کپڑوں میں گئی تھی, کچھ بھی لے کے نہیں گئی تھی, بس اتنے سے میڈیسن لے کے گئی تھی. اب وہ 3 بکس بھی کھینچوں, ابو کو بھی کھینچوں, اور کھینچ کے وہ ابو کو میں لے کے کیسے امریکہ پہنچی. میں نے بہت ساری سٹوریاں اس میں سکپ کر لی. کبھی موقع ملے گا تو آپ کو یہ سٹوری بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی, پر اس میں نے بہت کچھ سکپ کر دیا. ابو کو امریکہ لے کے گئی. امریکہ جب لے کے گئی پر میرے بھائیوں نے وہاں ان کو اسٹریٹ اوے ہاسپٹلائز کیا. پھر میں 8 دن وہاں رہی. 8 دن کے بعد ابو کی حالت سٹیبل ہو گئی تھوڑی سی.
اسٹیبل ہو گئی, تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے ابو کو کہا کہ میں تیرے سے وعدہ ہے کہ ہر مہینے میں تمہارے پاس آؤں گی, ہر مہینے, تم فکر نہ کرنا, میں ہر مہینے تمہارے پاس آ جایا کروں گی, اور بس خوش رہو یہاں پہ. میرے ابو نے بھی اپنے بیٹوں کو دیکھ لیا, نوازوں کو, پوتا پوتیوں کو دیکھ لیا, خوش ہو گئے میرے ابو بھی کہ چلو میں لوگوں میں ہوں. ہنسنے لگ گئے تھے 8 دنوں میں. ان کو چھوڑ کے میں واپس آئی, اور پھر میں ابو کے اللہ تعالیٰ کی جانے تک میں ابو سے ہر مہینے 6 ویک کے بعد میں ابو کو وزٹ کرتی. اس تھوڑے سی پیریڈ میں, اس 6 مہینوں میں میں نے 18 فلائٹ لیے تھے. 18 اپنی امی ابو ان سب کے لیے میں نے 18 فلائٹ لیے تھے. یہ میرا یعنی ایک ریکارڈ ہے کہ 6 منتھ میں آپ 18 فلائٹ لو, آؤ جاؤ, کبھی پاکستان, کبھی جدہ, کبھی کویت, کبھی امریکہ. 18 فلائٹ میں نے لیے تھے. تو بس پھر آخر میں ابو نے فون کر دیا, ڈیالسس ہو رہے تھے, میرے ابو نے خود ہی کمٹمنٹ کر دیے تھے ڈاکٹر کے ساتھ کہ میں ڈیالسس اور نہیں لینا چاہتا, بند کر دو, مجھے یہ تکلیف دیتا ہے. بس ڈاکٹروں نے بھی پھر کہہ دیا کہ ہم ڈیالسس بند کریں گے تو اس کی باڈی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, یہ لیو ہی نہیں کرنا چاہتا, ہم کچھ بھی کر لیں یہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا, تو بس اس کو پیسفلی جانے دو. تو ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بس اس کو ایسے کریں گے کہ ہم ڈیالسس بند کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن جیے گا. بس میں نے کہا چلو 10 دن جیے گا, یہ 10 دن تو میں گزاروں گی اپنی ماں کے ساتھ. تو بس پھر یہی ہوا کہ میں گئی, میں نے 10 دن ابو کے ساتھ گزارے, اور میرے ابو کہتے تھے میرے سامنے بیٹھو, میرے سامنے بیٹھو, میں نے کہا ابو نماز پڑھنے کے لیے تو چلی جاؤ نا, میرے سامنے بیٹھو. اور اس ہاتھ میں میری یہ انگوٹھی میرے ابو نے پہنائی تھی میری امی کی میت سے نکال کے, تو بس بار بار کہتا تھا اپنا ہاتھ دکھاؤ, میں ہاتھ دکھا لیتی کیونکہ میرے ہاتھ بھی میری امی کی طرح چبی ہیں. میں ابو کے سامنے بیٹھی رہی 10 دن. بہت قصے پھر بھی ہوئے, وہ آپ سے کبھی شیئر کروں گی. آپ لوگ کمنٹ میں بتانا اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو شیئر کر لوں گی انشاءاللہ, زندگی رہی تو پھر بس ابو نے آخری رات میں ابو کے آنکھوں پہ نا ٹوپی نیچے کرتی تھی, بس بار بار میرے ابو نیت باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. بس پھر آخر میں نے اپنے ابو کو ان کو سٹے سویٹ کون اچھے لگتے تھے, میں نے ایک بنایا, وہ دیا, وہ ابھی بھی میرے پاس ویڈیو ہے, میں نے کیا. میرے ابو جو تگڑے 15 سٹون کے آدمی تھے, ایسے چوچڑے سے ہو گئے تھے. بس پھر میں نے وہ آخری سٹا تھا, میرے ابو نے کھایا, بڑے شوق سے کھایا. اور میں بار بار ابو کو پوچھتی تھی کیونکہ مجھے ڈاکٹروں نے مورفین دی, بہت ہائی ڈوز مورفین کی دی تھی, ایک باکس دیا تھا کہ جب تمہارے ابو کی تکلیف بہت زیادہ ہونے لگے تو یہ دے دیا کرو کہ یہ پیس میں چلے جائے. مورفین کی عادت ہی نہیں آئی. میرے ابو کو میں پوچھتی تھی تکلیف ہے, کہتا تھا نہیں تکلیف تو نہیں ہے. حالانکہ دونوں کڈنیاں فیل تھی, ہارٹ فیلیا تھا, لنگس فیلیا تھا, سارا کچھ فیلیا تھا, سب کچھ فیل تھا. پر میرے ابو کو میں پوچھتی تھی کوئی تکلیف ہے, کہتے تھے نہیں. پھر میرے ابو نے مجھے کہا کہ چینا میں نے رات کو خواب دیکھا, بس کل کو فوت ہونے والے تھے آج کا. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو بہت ہی ٹری ہیں, تو جب میں نکلتا ہوں تو وہ ساری ٹری میرے آگے جھک جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں میرے آگے نہ جھکو, ہٹو, میرے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ تو وہ جیسے انسان سجدہ نہیں کرتے, کہتے ہیں. میں نے کہا ابو یہ تو بہت بزرگوں والا خواب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی منزل آسان کرے. پھر مجھے کہتا ہے کہ زارا کو پتہ ہوگا کہ میں جانے والا ہوں. تو میں نے کہا کیا پتا ابو, مجھے وہاں کی دنیا کی باتوں کا تو نہیں پتا, پر وہ تیرا انتظار ضرور کر رہی ہوگی. پھر رات کا وقت تھا. پھر ابو کی ٹوپی میں نے ایسے آنکھوں پہ کی, کیونکہ ابو ایک کونے میں نا دیکھے جا رہے تھے. تو پھر ابو کے ہاتھ تو اتنے نہیں ہلتے تھے, پر یوں کر کے ٹوپی. میں نے کہا کیوں ہٹا رہے ہو؟ میں کہا آنکھوں میں نا لائٹ جا رہی ہے, بند کر دو نا آنکھیں, سو جاؤ. تو آگے سے مجھے کہتا ہے کہ نہیں 2 آدمی کھڑے ہیں ادھر. تو میں تھوڑی سی گھبرا گئی کہ میرے ابو کا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ کیا. میں نے کہا
کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیسے کپڑے پہنے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے، تمہاری ماں ساتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں کچھ تمہاری ماں تو چھپ کھڑی ہے، پر وہ جو دونوں آدمی ہیں وہ آپس میں کسر پسر کر رہے ہیں۔ تو میں بہت گھبرا گئی، میں نے کہا پتہ نہیں میرے ابو کا دماغ خراب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے نا۔ لیکن پھر میں نے کہا ابو ذکر کر لو، ذکر کر لو۔ میں نے کہا تم ان کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ پھر ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ابو کیا دیکھ رہے تھے، کیا نہیں دیکھ رہے تھے، کیا اس جہان کا دروازہ کھل گیا تھا، کیونکہ بس اس بات کی تھوڑی دیر بعد ابو فوت ہو گئے۔ تو یہ تو ابو کے فوت ہونے کا قصہ ہے، اس میں 1000 اور چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ابو کی باتیں، میری امی کی باتیں جو ابو نے میرے ساتھ کی تھی میری امی کے جانے کے بعد، جو ایک فٹ آدمی ایک دم سے کلاب ہو گیا۔ بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن اس میں میں بہت بڑا ولاگ بناؤں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو بولو گے تو میں بناؤں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی امی ابو کی لائف سٹوری شیئر کروں گی، کیونکہ میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں اپنی لائف پہ، میرے ابو بھی کہتے تھے کہ ہم اپنی لائف پہ ایک بک لکھیں گے۔ تو میں امی کو کہتی تھی وہ بک میں لکھ کے دوں گی تم لوگوں کو، تو شاید میں ان کی لائف پہ بک لکھ دوں۔ تو ان کی لائف امیزنگ تھی، انشاءاللہ ایک دن شیئر کروں گی۔ اور ابھی آ گیا ہے مردان کا انٹرچینج، مردان کا ایگزٹ، مردان سے تھوڑا آگے ہے۔ الطاف ادھر کھڑا ہے، میری ویٹ کر رہا ہے۔ میں آج اپنے امی ابو کو ملنے جا رہی ہوں۔ میں جب بھی ان کی قبروں میں جاتی ہوں تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں ان کی قبروں میں جا رہی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ تو میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ پھول ڈالنا بدعت ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پر میں جب بھی اپنے امی ابو کے گھر جایا کرتی تھی، ان سے ملنے جایا کرتی تھی، میں فلاور کا بکے لے کے جایا کرتی تھی، یا اپنے امی کے لیے گجرے لے کے جایا کرتی تھی۔ تو میں اس نیت سے لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں، تو میں اس نیت سے فلاور لے کے جا رہی ہوں۔ تو پلیز یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی بدعت کر رہی ہوں، بس میری محبت ہے میرے امی ابو کے لیے۔ تو ملتے ہیں وہاں پہ میرے امی ابو کی قبر پہ انشاءاللہ۔